سویڈن میں رہنے والے بچوں کو قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے ہر سال اگست میں ایک شاندار اور رنگا رنگ تقریب پاکستان زندہ باد کے عنوان سے ہوتی ہے۔ اس کا سلسلہ 2016 میں جناب عمران کھوکھر اور ان کے ساتھیوں نے شروع کیا تھا، اور اس تقریب کی خاص انفرادیت یہ ہے کہ اس کی میزبانی بچے خود کرتے ہیں اور یہ اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوتی ہے۔ اس سال کی تقریب 3 ستمبر کو ہوئی اور اس میں گلگت بلتستان کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ وہاں کے رسم و رواج، کھانے، لباس، موسیقی، جغرافیے اور اس طرح کی دیگر تفصیلات جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس شاندار جشن آزادی کے پروگرام کی نظامت عائشہ وقار اور رامین طلحہ نے بہت خوبصورتی اور دل نشین انداز سے کی۔ اس کی جو تمام تر تفصیلات ہے اس ویڈیو رپورٹ میں آپ دیکھ سکیں گے۔ اس موقع پر اخوت فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد امجد ثاقب اور پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اور کوچ جناب اصلاح الدین صدیقی کا خصوصی ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا، اور بعد میں بچوں میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ پاکستان کے وفاقی ٹیکس محتسب کے سابق مشیر جناب محمد صدیق نے بھی شرکت کی، اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی تقریب میں شریک ہو کر انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ تو اس تقریب کی تمام تر جو تفصیل ہے وہ آپ اس ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ کہ آدمی کا تعارف ہوا اپنی عظمت سے، عطا ہوئے جو مروت کے اس کو پیرائے، زبان حق سے وہ خلق عظیم کہلائے۔ حریف راہ میں کانٹے بکھیرنے آئے اور اس نے ان پہ دعاؤں کے پھول برسائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی بچوں کے ساتھ۔ دراصل آزادی کی کہانی جو ہے، تحریک پاکستان کی کہانی جو ہے، یہ بچوں کو ہی بتائی جانی چاہیے، کیونکہ ہم تو ماضی ہیں، بچے مستقبل ہیں۔ انہوں نے ہی پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے، اور وہ تمام جو امیدیں تھیں جو ہمارے بزرگوں نے دیکھیں اور وہ خواب جو انہوں نے دیکھے، ان کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کے ساتھ جشن آزادی منانے کا یہ ایک غیر معمولی قدم ہے۔ میں سویڈن کے اپنے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس دفعہ آپ نے ایک خاص تھیم بھی رکھی ہے، گلگت بلتستان، یعنی پہاڑوں کی سرزمین، وادیوں کی سرزمین، خوبصورت چشموں کی سرزمین، بہتے ہوئے پانی کی سرزمین، اور دریائے سندھ وہاں سے نکلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ویئر انڈس از ینگ، تو وہ پہاڑوں کے درمیان سے رستہ بناتا ہوا میدانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر کیٹو اور کراکرم اور ہندو کش جیسی بلند چوٹیاں ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، مخلص ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، اور خوش اخلاق ہیں، اور مہمانوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اور بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کے جغرافیائی جو اس کی لوکیشن، اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ دیوسائی کے پلینز میں کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ برفانی ریچ کہاں ملتا ہے، اور پھر ہنزا کی خوبصورت وادیاں کیا کہتی ہیں، اور پھر گلگت ہے، اور پھر بلتستان ہے، اور پھر شیگر کی وادی ہے، اور اس کے بعد دیوسائی کے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت علاقے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں بات ہوگی، ان اچھے لوگوں کی بات ہوگی، اور سیاحت کی بات ہوگی، اس کلچر کی بات ہوگی، اور سیاچین کی طرف ہم وہیں سے گزر کے جاتے ہیں، اس کی بیس کیمپ بھی وہیں پر ہے، تو کھپلو ریور ہے وہاں پہ، شگر ریور ہے وہاں پہ، ہنزا ریور ہے وہاں پہ، اشکمن ریور ہے وہاں پہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تو یوم آزادی کے حوالے سے تحریک پاکستان کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے گا، اور پھر دوسرا یہ ہے وہ خوبصورت مناظر جو ابھی چھپے ہوئے ہیں، وہ آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے دنیا بھر کو بتائیں گے۔ میں آپ کے لیے بے حد دعا گو ہوں۔ اخوت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اخوت کا جو کالج ہے اور جو یونیورسٹی اب بن گئی ہے، اس میں بے پناہ بچے گلگت بلتستان سے آ کے پڑھتے ہیں، اور وہ یہاں پر آ کر اپنی ثقافت بھی پیش کرتے ہیں، اپنی زبان بھی بولتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ زندگی کے اگلے سفر، یعنی ایک پروفیشنل ڈگریز حاصل کرنے کے بعد کامیابی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارا جو گرلز کالج ہے، وہاں پر گلگت بلتستان کی بچیاں بھی آ کے پڑھتی ہیں۔ تو یہ جو اخوت نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کر رکھی ہیں، تو اس میں بھی گلگت بلتستان کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ۔ Layla
जश्न आज़ादी के सिलसिले में जब बच्चों से बात करूँगा तो ज़ाहिर है बड़े भी साथ आए हुए होंगे, वो भी सुनेंगे। 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। उस दिन की याद मनाने के लिए हम खुशियाँ मनाते हैं, और ये ममलिकत ऐसे ही नहीं बना था। इसको हमारे कायद-ए-आज़म, उनके साथियों, बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी थी, और ये फिर पाकिस्तान जो है वो उसका क़याम अमल में आया था। पाकिस्तान में चारों मौसम हैं, पाकिस्तान में दरिया हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं। मैं खुद ज़ाती तौर से गया हूँ स्कर्दू, गिलगित और हुंजा, जो बल्तिस्तान का एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी ओवरसीज़, चाहे वो स्टॉकहोल्म में हो, स्वीडन में हो, या कहीं पर भी हो, मुल्क के लिए दुआ किया करें, और अपने हिस्से का कतरा इस मुल्क के लिए ज़रूर डालें। तो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया होता है, तो हमें दरिया बनाना है। और यहाँ के दरिया तो वैसे ही बहुत हसीन है, समंदर है। आप आएँ, देखें कराची का समंदर कितना खूबसूरत है। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो मैं भी आपसे मिलूंगा, और जब मैं स्वीडन आऊँगा, मेरा किसाना साहब से, आरिफ महमूद किसाना साहब से वादा है कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। तो फिर बच्चों से मिलूँगा, आप लोगों से मिलूँगा। इसके अलावा इमरान खोकर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इतनी अच्छी तकरीब सजाई, और डॉक्टर महमूद किसाना साहब का भी, कि वो पेश होते हैं। एक और शख्सियत ऐसी है जिसका नाम लिए मैं ज़रूर लूँगा, सिद्दीक साहब और मैं कस्टम में एज ए असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, हमने तीनों जगह हम दोनों ने बहुत काम किया है। ये मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, बहुत ज़हीन शख्सियत है और बहुत काबिल शख्सियत है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये आजकल स्वीडन में है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आखिर में आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, जो जहाँ है दामे दरमे सुखने, पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्वीडन पाइंदाबाद। जनाब इमरान खोकर साहब से मेरी आज तक शायद फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज जो खूबसूरत फंक्शन मैंने देखा, जितना खूबसूरत उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जितना ये फूल जैसे बच्चे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी। मैं उन बच्चों को, उनके वालिदैन को, इस महफिल के ऑर्गेनाइजर्स को दिली मुबारकबाद देता हूँ। इससे खूबसूरत फंक्शन शायद हो नहीं सकता था। कि जंगल में फूल उगते हैं, ये सारे बच्चे फूलों की मानंद हैं, लेकिन जिन फूलों को मेहरबान माली मुयस्सर आ जाएं, इमरान खोकर साहब की तरह, कसाना साहब की तरह, वो बच्चे, वो बाग खूबसूरत बागों में तब्दील हो जाते हैं। इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे पाकिस्तान का सरमाया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है।